آپ کی نظر میں یہ ٹوئن فلیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پھر ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. اچھا سر، مجھے اچھا ٹاپک اس لیے ہے کیونکہ نا میں پچھلے کچھ ٹائم سے اس ٹاپک کا شکار ہوں. اچھا اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ جو ہے نا، خاص طور پہ کچھ خاص لوگ جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مجھ سے رابطے میں ہیں، وہ اس ٹاپک کے اوپر مجھ سے بہت سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں. میں آپ کو پہلے تھوڑا سا مذہبی سائڈ اس کی بتا دیتا ہوں. صحیح. ہندوازم known as recorded as the oldest religion of mankind, جی historically, abstractly. Islam claimant of being the only oldest religion. یہ دو ریلیجن ایسے ہیں کہ جو ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے دنیا میں، وہ اسلام ہے. اور ایک ہسٹورک ریفرنسز سے دعویٰ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ریکارڈڈ مذہب جو کسی کتاب کی صورت میں آیا ہے وہ ہندوازم ہے، سب سے پرانا. 5000-7000 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ٹرانسکرپٹس ملے ہوئے ہیں لوگوں کو. یہ اتنا پرانا ریلیجن ہے. میں اسلام کے دعوے کو اس لیے تھوڑا سا زیادہ ویٹیج کیوں دیتا ہوں، کیونکہ اسلام یہ ہندوازم کو ڈینائی نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ جب بھی ریولیوشن آئی ہے وہ ہمارے ہی خالق کی طرف سے آئی ہے اور ہمارے ہی کسی نبی کے توسط سے لوگوں تک پہنچی ہے. اب وہ وقت کے تغیرات سے وہ بدلتی کسی اور ریلیجن کے نام سے جانی جاتی ہے، کسی اور طریقت کے نام سے، اصولیات کے، اخلاقیات کے نام سے جانی جاتی ہے وہ سب اسلام ہی. کیونکہ اسلام کا قرآن پاک کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی ایسی قوم ہے ہی نہیں، اتر ہی نہیں سکتی، کوئی ایسا زمانہ ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی پیغمبر نہ اتارا ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم قوم اٹھائیں گے ہی نہیں جب تک ہم اس کے اوپر ایک نبی نہیں بھیج دیں گے. یہ مفہوم ہے اس بات کا. یعنی ایوری ایرا مین کائنڈ ان ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر آن دا پلانٹ ہیز سین اے پروفٹ. ٹھیک ہے. تو اب اس قاعدے کے مطابق تمام کے تمام مذاہب اسلام نے مسلمان کر دی ہیں. یعنی اسلام کا کلیم یہ ہے کہ اگر کوئی بلیور ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ اوریجنلی مسلمان ہے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ دو وہ مذاہب ہیں جن کو اگر ہم اب اسپریڈ کر دیں مختلف ناموں میں، تو ان تمام مذاہب میں، چاہے وہ گریک میتھولوجی ہو، چاہے وہ چائنیز ڈائنیسٹی ہو، چاہے وہ اسلام ہو، یا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی خالق کو ماننے والا مذہب ہو، وہ تمام مذاہب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے اس میں جس سے یہ لوگ ریفرنس کرتے ہیں ٹوئن فلیم کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں میں بنائی. صحیح. جب وہ کہتے ہیں ہر چیز جوڑوں میں بنائی تو اس کا مطلب ہے روح بھی جوڑے میں ہی بنی. اور جوڑے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل. تو ٹوئن فلیم کو اگر کوئی کسی بھی رخ سے اسلام سے جوڑے گا نا تو وہ سول کے دو جینڈر آئیڈینٹیفائی کرے گا. اچھا، میں کسی حد تک اس سے کیوں متفق ہوں؟ کسی حد تک کیونکہ آئی بلیو کہ جو اومنی پریزنٹ ہوتا ہے یا ایک سنگولر شیپ میں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب کچھ ضم ہے. ہم انگریزی میں بولتے ہیں مدر نیچر، اور گاڈ کو عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی کے مطابق فادر کہتے ہیں. کرسچینٹی کہتے ہیں جب بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے بولا ہے کچھ تو فادر کا ہے، لیکن نیچر کو مدر کا ہے. ہم مثال بھی دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یعنی خدا ہے میل، لیکن جب وہ پیار کا ریفرنس دیتا ہے تو 70 ماہوں سے زیادہ کا دیتا ہے. صحیح. تو یہ جو میل فیمیل کا مکس ہے، امتزاج ہے، یہ ہے وہ جوائنٹ جینڈر ایگزسٹنس ود ان ون بینگ. جیسے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ کارل یونگ نے کیا کہا ہے. کارل یونگ یہ کہتے ہیں، جو فادر آف سائیکالوجی مانے جاتے ہیں کسی حد تک، ڈسائپل آف سیگمنڈ فراؤڈ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر میل میں ایک فیمیل ایسپیکٹ ہے اور ہر فیمیل میں ایک میل ایسپیکٹ ہے، اینیما اور اینیمس. وہ کہتے ہیں اسی لیے
باپ کو بیٹی سے زیادہ پیار ہوتا ہے, ماں کو بیٹے سے زیادہ پیار ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کا ایک میل فیمیل بانڈ اسٹیبلش ہوتا ہے. ہر رخ سے جدھر سے بھی جائے نا, یہ ٹوئن فلیم والوں کو ایک وہ مل جاتی ہے, جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے. اس لیے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. یو کین سے, یو کین ڈفر فرام دیئر اوپینین, بٹ یو کی ناٹ ڈینائی دیئر کانسیپٹ. اس لیے ہمیں ٹوئن فلیم کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. میں یہ مانتا ہوں یاسر بھائی کہ جو جتنا میرا مطالعہ مشاہدہ ہے, اور ابھی میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف آل دیز فلاسفیز, آئی کین اونلی شیئر مائی کرنٹ اسٹیٹ ہوم ورک جو ابھی تک کا میرا مطالعہ ہے, کہ واقعتاً سول میٹ اور ٹوئن فلیم جو ہے یہ کانسیپٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. اب ٹوئن فلیم اور سول میٹ ہیں دو مختلف موضوعات. ضروری نہیں ہے کہ میرا ٹوئن فلیم دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہو اور وہی میرا سول میٹ ہو. اچھا, یہ بڑا حساس نقطہ ہے. جی, آپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ میرا ٹوئن فلیم دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہو اور وہ میرا سول میٹ ہو. اور وہ میرا سول میٹ ہو. اچھا, اب یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دونوں مرج ہو گئے ہیں, مطلب ٹوئن فلیم اور سول میٹ پھر ایک ہی ٹرم ہے؟ دو مختلف چیزیں ہیں. دیکھیے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اب میں تھوڑا سا ہماری گفتگو جتنی اوور دا پاسٹ 2 years ہوئی ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا. عالم ارواح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, پہلے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک خاتون مدینے میں اس کا گزر ہوا, اور وہ تھی کہ کہیں کسی اور شہر سے, کسی اور ایریا سے آئی تھی. تو آقا علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ یہ ہے تو فلاں علاقے کی, لیکن یہاں پہ لوگوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ اس کا ایسے انٹریکشن ہو رہا ہے جیسے اس کو ازل سے جانتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ لازماً یہ عالم ارواح میں ان لوگوں کے ساتھ پائی گئی تھی, جس کی وجہ سے اس کا یہاں پہ بے بنیاد تعلق اسٹیبلش ہو گیا ہے. نہ کوئی سرا جڑتا ہے, نہ کوئی پاسٹ, نہ پریزنٹ, اور اتنا گھل مل گئی ہے. لازماً یہ عالم ارواح میں اکٹھے تھے. اور اسی طرح کی احادیث اس ریفرنس سے بے شمار ہیں. اب مطلب کیا اس بات کا کہ عالم ارواح میں روحوں کا کیا سلسلہ ہے, یہ قیاس ہے اس میں. لیکن جو غالب قیاس ہے نا, غالب گمان ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے, جو میں سمجھا ہوں آج تک. میں بالکل غلط بھی ہو سکتا ہوں, یہ میں اب آپ کو اپنی سمجھ بتائیں لگا. ٹوئن فلیم کا مطلب یہ ہے کہ میری ہی سول, اب سول کو آپ نے نا کوئی سینٹیمنٹ نہیں دینا, ابھی سینٹیمنٹ نہیں دینا, صحیح ایگزسٹنس دینی ہے, سینٹیمنٹ نہیں دینا. سول ایک روشنی ہے, اور روشنی اس مقام پہ ہے ارواح میں جہاں پہ وقت کی کوئی قید نہیں ہے اس کے اوپر. وقت اس کے سامنے ایک فلم سٹرپ کی طرح پایا جاتا ہے. ایک زون ایسے ہے, دوسری زون ایسے ہے, تیسری ایسے ہے, چوتھی ایسے, ایسے کر کے 7 زونز ہیں جس میں یہ روشنی بکھری ہوئی ہے. میں اب اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ میں شیشے کے, یا پرزم ہوتا ہے نا, پرزم جو ہم بچپن میں ایک وہ کرتے تھے ایکسپیریمنٹ, کہ اس میں سے رے آف لائٹ ڈالیں تو وہ 7 رنگوں میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. یا کوثر قزح ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کے قطرے آسمان پہ ہوتے ہیں, ہوا میں نمی ہوتی ہے, سورج کی روشنی اس میں سے گزرتی ہے تو وہ 7 رنگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح روشنی کو آپ اب سول سمجھ لیں, اور اس ارض و سما کو آپ وہ پرزم بنا لیں کہ روشنی اس میں سے گزر کے 7 مختلف رنگوں میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے. اب میرا ماننا کیا ہے کہ سول 7 رنگوں میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, 2 میں نہیں, 7 رنگوں میں پائی جاتی ہے. لیکن یہ 7 رنگوں کو ایک روشنی کی بیم 7 رنگوں کو تو دیکھتی ہے. یہی روشنی کی بیم ان 7 رنگوں میں جب سپلٹ ہوتی ہے تو اس میں سے جب وہ اپنا آدھا حصہ ڈیوائڈ کرتی ہے تو اس کو یہ لوگ ٹوئن فلیم کہتے ہیں, کہ یہ جدا ہوئی ہے اپنے ہی اندر سے, ایک اس نے بینگ سیپریٹ کی ہے, ایک ادھر جا رہی ہے, ایک ادھر جا رہی ہے. تو یہ اس کا میل ورژن ہے, یہ اس کا فیمیل ورژن ہے. ٹھیک ہے. اب واپس آتے ہیں سول میٹ پہ. جب یہ ڈیوائڈ نہیں ہوئی تو یہ ارواح میں موجود ہے. یہ سمجھنی ہے, میں ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں.
ان 7 رنگوں میں سپلٹ ہونے سے پہلے وہ ایک رنگ میں پائی جاتی ہے, جو 7 کے 7 رنگ ضم ہو چکے ہیں ایک میں. یہ اور ایک اور سول آپس میں ارواح میں اکٹھے ہیں, کوئی اور انڈیپینڈنٹ ایک اور سول. ہم ایک کو اے کا نام دیتے ہیں, ایک کو بی کا نام دیتے ہیں, ایک کو سی کا نام دیتے ہیں. اے بی سی ڈی اکٹھے ارواح میں پائے جاتے ہیں. ابھی یہ سپلٹ نہیں ہوئے, ابھی یہ 7 زونز میں اترے نہیں ہیں, ابھی یہ انسان بن کے نہیں آئے, کسی انسان میں داخل نہیں ہوئے. یہ اے بی سی ڈی ای ایف جتنے بھی 5-6 سولز آپس میں ارواح میں ایک بانڈ بنا لیتے ہیں. یہ جو بانڈ بنتا ہے نا 2 کا آپس میں, اس کو کہتے ہیں سول میٹ. ٹھیک ہے, جیسے کلاس میٹ, روم میٹ, ٹھیک, یا کورس میٹ, رائٹ. یہ کیا کہ ایک ہی کورس میں, ایک ہی کلاس میں, ایک ہی روم میں, عالم ارواح میں اکٹھے جو تھے وہ سول میٹ. یہاں تک حدیث ہے یاسر بھائی کہ کچھ روحوں کی عالم ارواح میں آپس میں نہیں بنتی, اسی لیے ان کی کبھی دنیا میں نہیں بنے گی. میں نے یہ حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے. یعنی کچھ کی آپس میں بہت کلوز دوستی ہو جائے گی, کچھ کی دوستی نہیں ہو سکتی کبھی, جو مرضی کر لیں. یعنی دیر از سرٹن ایلیمنٹ آف ریزسٹنس آلسو انوالوڈ ان عالم ارواح. ٹھیک ہے, اب آپ نے سمجھنی بات, میں کلوز کرنے لگا ہوں. یہ جو سولز آپس میں دوستی کر لیں گی ارواح میں, یہ جب دنیا میں ملیں گے تو یہ سول میٹ کنسیڈر کریں گے ایک دوسرے کو. لیکن جب یہ دنیا میں آئیں گے نا, اب اے اور بی دنیا میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھے گا, تو یہ سپلٹ ہوں گے تو ان کے جینڈر ڈیوائڈ ہو جائیں گے. کیا پتا اے میل بن کے آئے اور بی بھی میل بن کے آئے, تو وہ 2 دوست بہت پکے دوست ہو جائیں گے. صحیح. اگر یہ میل فیمیل بن کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں محبت بھی ہو جائے. یہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہوں گے, ہم سول میٹ ہیں, نہیں ہم ٹوئن فلیم ہیں, نہیں ہم سول میٹ. ان کو نہیں پتہ چلے گا یہ سول میٹ ہے یا ٹوئن ہے. یہ تب پتہ چلے گا ان کو کہ یہ ٹوئن فلیم ہے جب انہی کا دوسرا جینڈر, انہی کا سپلٹ جو ہے ان کو آپس میں مل جائے گا, جو کہ آپ سمجھے نہ ہونے کے برابر ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, مجھے ٹکرتے ہیں لوگ, جی ہم ٹوئن فلیم ہیں جی, اور یہ ہے جی فلاں ہیں, تو میں کہتا ہوں تمہیں ٹوئن فلیم کا مطلب پتہ ہے؟ ہاں جی ہمیں ٹوئن فلیم کا مطلب پتہ ہے, ہم تو آسمانوں پہ ہی. اور کچھ کے ساتھ میں نے سختی کی ہے اور ابھی وہ سن بھی رہے ہیں, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. اچھا ٹھیک. میں نے سختی کی ہے, میں نے کہا تمہیں خاک پتہ ہے ٹوئن فلیم کا؟ میں تمہیں 2 سوال کر دوں نا ایسے جن کا جواب مجھے پتہ ہے کہ ایک ٹوئن فلیم کے پاس ہونا چاہیے, تو تم شرم سے مر جاؤ اگر تمہارے اندر شرم ہو تو. اور جب میرے جیسا آدمی جو اس چیز کو سمجھتا ہے, اس چیز کو سمجھاتا ہے, سکھاتا ہے, پڑھانے کی جرت کرتا ہے, اس کی بھی بات کو جب وہ رد کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں خاک تمہارا ٹوئن فلیم ہے کہ تم اپنے ٹوئن فلیم کی بات نہیں مان رہے اور کسی ماجے کو اس کا سپیریئر رکھ رہے ہو. کسی ماجے سے سیکھا ہے تم نے کچھ, اور جب تم سکھا رہے تو تم کہتے ہو کہ نہیں وہ ماجا شاید ٹھیک ہے, تو جب وہ ٹوئن فلیم ہوا نا تمہارا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. میں بٹوین دا لائنز میسج کراس کر رہا ہوں. صحیح. کہ اگر مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ ریاب بھائی مجھے یہ بتا دیں, تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھیں, آپ کسی اور سے پوچھ لیں. نہیں آپ ہی بتائیں گے. پھر میں بتاؤں تو کہ نہیں آپ غلط بتا رہے ہیں, تو میں کہوں گا جا پھر اسی کے پاس جا بھائی. سو ٹوئن فلیم از ڈفرنٹ, سول میٹ از ڈفرنٹ. سول میٹ کوڈ بی اینی باڈی. 2 دوست بھی سول میٹ ہو سکتے ہیں, 2 دشمن بھی ان دی اینڈ سول میٹ بن سکتے ہیں.